جب حمل شریف کو چاند کے حساب سے پورے 9 مہینے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے وقت جب تارے آسمان پر ہلکے سے نظر آ رہے تھے تو پیدا ہوئے۔ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا، بدن بالکل پاکیزہ اور تیز بو کستوری کی طرح خوشبودار، ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی، آنکھیں قدرت الہی سے سرمگی، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں۔ آپ کی والدہ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی جو اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے دعا کی۔ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ابو لہب کو یہ خبر دی تو اس نے خوشی میں آ کر اسے آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے صرف کئی دن دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی صوبیہ نے دودھ پلایا، پھر اس کے بعد یہ خدمات حلیمہ سعدیہ نے اپنے سر لے لی۔ قریش کا یہ دستور تھا کہ اپنے بچوں کو بدوی آبادی کی طرف بھیج دیتے تاکہ وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ پھر جب مدت رضاعت ختم ہوتی تو معاوضہ دے کر وہ اپنے بچوں کو واپس لاتے تھے۔ اسی غرض سے مکہ کے ارد گرد کی خواتین سال میں 2 مرتبہ مکہ آتی تاکہ وہ بچوں کو تلاش کر سکیں۔ اس مرتبہ حلیمہ سعدیہ بھی اپنے قبیلے کی 10 عورتوں کے ساتھ مکہ شریف آئی۔ حلیمہ کے ساتھ ایک شیر خوار بچہ عبداللہ، اس کا شوہر حارث، ایک دراز گوش اور ایک اونٹنی تھی۔ بھوک کے مارے نہ اونٹنی دودھ کا ایک قطرہ دیتی تھی اور نہ حلیمہ کی چھاتی میں کافی دودھ تھا، اس لیے بچہ بے چین رہتا تھا اور رات کو بچے کے رونے کی وجہ سے میاں بیوی سو نہیں سکتے تھے۔ اب جب قسمت جاگی تو حلیمہ کو، جو شرف و کمال میں مشہور تھی، ایسا مبارک رضیع مل گیا کہ ساری زحمت کافور ہو گئی۔ دیکھتے ہی دائیں چھاتی سے لگا لیا اور دودھ جوش مارنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی آپ کے بچے کے لیے چھوڑ دی، جس سے حلیمہ سعدیہ کے بچے عبداللہ نے دودھ پیا۔ اس کے بعد بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ حارث نے اٹھ کر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جس سے دونوں میاں بیوی نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی۔ حلیمہ سعدیہ نے 3 دن اور 3 راتیں مکہ شریف میں قیام کیا۔ تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لائی، دراز گوش میں بٹھایا اور اونٹنی پر سوار کر دیا۔ اونٹنی نے 3 بار مکہ کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہو۔ اونٹنی جو پہلے چل بھی نہیں سکتی تھی اب سب اونٹنیوں سے آگے جا رہی تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم آئی تھی؟ یہ پہلے تو چل بھی نہیں سکتی تھی، اب تو یہ بہت ہی تیز جا رہی ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا، واللہ یہ وہی اونٹنی ہے۔ بنو سعد میں اس وقت سخت قحط تھا، لوگوں کی بھیڑ بکریاں بھوکی آتی، لیکن حلیمہ سعدیہ کے مال مویشی بہت خوب سیر ہو کر کھاتے اور شام کو بہت زیادہ دودھ دیتے، اور قبیلے کے دوسرے مویشی بھوکے آتے اور دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں دیتے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہیں کرتی تھی۔ ایک روز وہ غافل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضاعی بہن شیمہ کے ساتھ اونٹنیوں کے ریوڑ میں تشریف لائے۔ جب حلیمہ سعدیہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ تم اس دوپہر کے وقت میں اسے کیوں باہر لائی ہو؟ تو شیمہ بولی، امی جان، میرے بھائی نے تپش محسوس نہیں کی، ہر وقت آپ کے سر پر بادل سایہ کیے رہتے تھے، جب آپ چلتے تو بادل بھی چلتے، جب آپ رک جاتے تو بادل بھی رک جاتے، اس حال میں ہم اس جگہ آن پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو اماں حلیمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کا دودھ چھڑا دیا اور آپ کو اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے پاس لائی اور کہنے لگی، کاش کہ تو اپنے بیٹے کو کچھ دن اور میرے ساتھ رہنے دے تاکہ یہ قوی ہو جائے۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حلیمہ سعدیہ کے ساتھ بھیج دیا۔
حلیمہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں واپس آئے ہوئے ابھی 2 یا 3 مہینے گزرے تھے۔ میرا بیٹا عبداللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے باہر سائن میں کھیل رہے تھے کہ اچانک میرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، 2 شخص سفید لباس میں میرے قریشی بھائی کے پاس آئے، انہیں گھٹنوں کے بل لٹایا اور آپ کا پیٹ چیر دیا۔ یہ سن کر میں اور میرا خاوند دوڑے ہوئے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 شخص سفید لباس پہنے ہوئے میرے پاس آئے اور مجھے گھٹنوں کے پر لٹا کر میرا پیٹ پھاڑ دیا اور اس سے خون کی ایک پھٹکی نکال کر کہا، ھذا حظ الشیطان منک، یہ تجھ سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لائی۔ میرے خاوند نے کہا، اس بچے کو اس کے خاندان کے پاس واپس بھیج دو، شاید مجھے لگتا ہے اس بچے پر کوئی سایہ ہے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے پاس آئی اور اسے سارا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے کہا، اللہ کی قسم، ان پر شیطان کو کوئی دخل نہیں، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ آپ کو ساتھ لے کر آپ کے دادا کے ننہال سے ملنے کے لیے آئی۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی۔ ایمن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب واپس آنے لگی تو مقام ابوا پر آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اسی جگہ دفن کیا گیا، اور ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ عبد المطلب آپ کی پرورش کرتا رہا، لیکن جب آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، اور حسب وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ لیا۔ ابو طالب نے آپ کی کفالت کا ذمہ اچھی طرح ادا کیا اور آپ کو اپنی ذات اور اپنے بیٹوں پر مقدم رکھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا حصہ بنیں۔